کیا پریزاد کی ایک طرفہ محبت جیت جائے گی یا وہ ڈرگ مافیا کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ اختتام کی جانب بڑھتے سپر ہٹ ڈرامے میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ شوبز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ حسب روایت ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے پریزاد کی نئی قسط سے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا۔ ڈرامہ سیریل پریزاد ویٹنگ اور فینس کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر نئی قسط کے چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں ویوز ہو گئے، جبکہ ڈرامے میں پریزاد کی زندگی میں آخری لڑکی کی انٹری ہو چکی ہے۔ اینی کا کردار جسے یمنی زیدی نبھا رہی ہیں، پریزاد کی شاعری کی بہت بڑی مداح بن کر سامنے آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یک طرفہ محبت پریزاد کی زندگی میں کیا نیا موڑ لائے گی۔ حال ہی میں چلنے والی قصوں میں دیکھا گیا کہ ڈرامے کا لیڈنگ کردار پریزاد اپنے بہن بھائیوں اور اپنے پرانے محلے داروں سے ملتا ہے۔ اپنے آبائی شہر واپسی کے دوران پریزاد اپنے بھائیوں سمیت ان تمام لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے مختلف موقعوں پر پریزاد کو غربت اور بدصورتی کی وجہ سے دھتکارا ہوتا ہے۔ ان تمام کرداروں سے ملاقات کے دوران پریزاد سب سے نہایت عاجزی اور انکساری سے پیش آتا ہے اور سب کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کرتا ہے، جس سے تمام لوگ اس کی دولت سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ سے رحم دل اور دوسروں کے کام آنے والا پریزاد تاحال تنہا ہے، لیکن حال ہی میں نشر ہونے والی قسط میں آر جے اینی، جو کہ اداکارہ یمنی زیدی یہ کردار نبھا رہی ہیں، وارد ہوئی۔ اس قسط میں اینی کا رول کھل کر تو سامنے نہیں آیا، لیکن ناظرین کی رائے ہے کہ آر جے اینی ہی پریزاد کی حقیقی پری ثابت ہوں گی۔ خیال رہے کہ پریزاد ایک غریب اور بدصورت لڑکی کی کہانی ہے جسے معاشرہ اس کی ظاہری شخصیت کی وجہ سے درکار دیتا ہے۔ یہ ایسا ڈرامہ ہے جس میں ہمارے معاشرے کی ان پہلوؤں اور افراد کی ذات پر عکاسی کی گئی ہے جنہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے، اور اس ڈرامے کا مرکزی کردار پریزاد اداکار احمد علی اکبر نبھا رہے ہیں۔ پریزاد کے کردار کے علاوہ احمد علی کی اداکاری کو بھی لوگوں کی طرف سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس باریکی، مہارت اور خوبصورتی سے احمد علی اس کردار کو نبھا رہے ہیں وہ منفرد اور اپنی مثال آپ ہے۔ یاد رہے کہ ڈرامہ سیریل پریزاد ماہ اگست میں نشر کیا گیا اور اس کی پہلی قسط نے شائقین پر اپنی دھاک بٹھاتی تھی، کیونکہ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں کا دکھ درد، اضطراب اور روزمرہ زندگی کے مسائل کی عکاسی کرتا ہے، جب معاشرہ انہیں ان کی ظاہری شکل و صورت اور مالی عدم استحکام کی بنا پر انہیں ان کی قابلیت پر جانچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ شفاف دل کے مالک انتہائی ہنرمند انسان کا کردار ہے، لیکن معاشرہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنا پر اسے اس کا اصل مقام دینے پر تیار نظر نہیں آتا۔ ڈرامے میں پریزاد کی زندگی کے جدوجہد کے بارے میں ایک دلچسپ اور غیر روایتی کہانی بیان کی گئی ہے۔ متعدد مضبوط کردار پر مشتمل یہ سیریل اپنی کہانی کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کیے ہوئے ہے، کیونکہ ہر کردار بے مثال اور کمال ہے۔ ڈرامے کا ہر کردار لیڈنگ کردار پریزاد کی ذات سے جڑا ہے، جو اس کی زندگی میں ناکامی، نفرت، کامیابی اور محبت جیسے پے در پے واقعات میں اہم جزو ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی کا محور پریزاد ضرور ہے، مگر اس میں رنگ اس کی زندگی میں آنے والی خواتین بھرتی ہیں، جو اس کی سادہ طبیعت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہیں۔ ان میں ہر عورت کی اپنی ایک الگ کہانی ہے، لیکن ان تمام خواتین میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ تمام کی تمام کسی معاشرتی جبر کا شکار ہے اور آزاد ہونا چاہتی ہیں، جبکہ پریزاد کو بھی اصل میں سچی اور پرخلوص محبت کی تلاش ہے جو اسے اپنے خاندان سے نہ مل سکی۔ اس کی زندگی میں کئی خواتین بھی آئیں اور اس کی سادہ طبیعت کے باعث اس کی دوست بھی بنتی رہیں، لیکن محبت کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ پریزاد کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ناہید یعنی اشنا شاہ تھی، جسے وہ اردو پڑھاتا تھا اور اس دوران ہی اس سے محبت کر بیٹھا، مگر وہ ایک خوش شکل اور خوشحال شخص سے شادی کر لیتی ہے۔ دوسری بار اس کی زندگی میں سائمہ اور ببلی آتی ہیں جو اس سے شادی پر راضی بھی ہو جاتی ہے۔ سائمہ مردانہ حلیے کی حامل لڑکی ہے جو لڑکوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، اسی لیے اس کے والدین اس کی شادی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ایسے میں پریزاد اس کی نفسیاتی الجھن کو سمجھتے ہوئے اس کی دلجوئی کرتا ہے، اور جو ببلی اس سے شادی کے لیے راضی تو ہو جاتی ہے، مگر صرف ایک رات پہلے وہ گھر چھوڑ کر کراچی بھاگ جاتی ہے اور ہار ایک بار پھر سے پری کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں پریزاد کی ملاقات ایک خوشحال گھرانے کی لڑکی لبنہ یعنی مشال خان سے ہوتی ہے، جب ابتدا سے اسے ناپسند کرتی ہے، تاہم بعد میں اس کی سادہ اور کھری طبیعت کی وجہ سے اس کی دوست بن جاتی ہے۔ یہاں پریزاد اسے محبت سمجھ بیٹھتا ہے اور اس دوران لبنہ کی شادی ایک امیر شخص سے ہوتی ہے۔ اس روز اس پر آیا ہوتا ہے کہ لبنہ ایک طوائف گھرانے سے ہے، اس کی ماں نے ایک بھاری بولی پر نکاح کر دیا۔ یوں پریزاد کو محسوس ہوا کہ دولت سے دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ محبت بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اس طرح وہ اعلیٰ تعلیم اور شاعری کو ادھورا چھوڑ کر دولت کمانے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ دولت کی خواہش پریزاد کو کراچی لے آتی ہے، جہاں وہ ایک کھرب پتی بزنس مین بہروز کریم یعنی نعمان اعجاز کے ہاں ملازمت کرتا ہے، اور یہاں اس کا کام اس کی کم عمر بیوی لیلا صبا یعنی عروہ حسین کی رکھوالی کرنا ہے۔
پریزاد لیلا کی شب عروس کی مصروفیت کی مکمل رپورٹ بہزاد کو دیتا ہے، جبکہ لیلا پریزاد کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے اپنے رازدار بنا کر پرانے محبوب سے ملنے چاہتی ہے۔ پکڑے جانے پر پریزاد الزام اپنے سر لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہزاد اپنی چہیتی بیوی کو اس کے عاشق کے ساتھ ہی قتل کر دیتا ہے، جس کے ساتھ ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس قتل کے بعد بہزاد کریم پریزاد کو اپنے خاص بندے گرو کے پاس بھیج دیتا ہے، جہاں اس کی 2 بار ملاقات ببلی بدماش سے ہوتی ہے، جب مکمل مردانہ حلیہ اختیار کر چکی ہے اور دلاور کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہاں بھی پریزاد ایک دوست ہونے کا حق ادا کرتا ہے اور ببلی کو اپنے ماں باپ سے دوبارہ ملا دیتا ہے۔ دوسری جانب لیلا کا قتل ثابت ہونے کے بعد بہزاد کریم خودکشی کر لیتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اپنا سارا کچھ پریزاد کے نام لگا کر اسے اپنا جانشین بنا دیتا ہے۔ ڈھیر ساری دولت، شہرت اور عزت دینے کے بعد قسمت آگے پریزاد پر کیسے مہربان ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ سیریل MD پروڈکشن کے بینر تلے تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کے دیگر کرداروں میں نعمان اعجاز، سید محمد احمد، عروہ حسین، اشنا شاہ، یمنی زیدی، مشال خان، ٹیپو شاہ، کرن تعبیر، لیلا زبیری، مدیحہ رضوی، نادیہ افغن، عصمت زہدی، سلیم معراج، سلمہ حسن اور دیگر شامل ہیں۔ پریزاد کے ہدایت کار شہزاد کشمیری ہیں، جبکہ مصنف رقص بسمل، خدا اور محبت سیریل اور عشق زہب نصیب کے شہرت یافتہ ہاشم ندیم ہیں۔